الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وقال الله تعالى في مقام آخر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة
الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله. ہم قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت کے لیے. رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے. اس ماہ مبارک کے 17 دن گزر چکے ہیں. اللہ خالق و مالک جو 17 دن ماہ رمضان میں قرآن کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، روزے کے ساتھ گزارے، اللہ قبول فرمائے. ابھی وقت ہے نیکیوں کے ان لمحات کو غنیمت جاننا. کیا میں نے یہ جو لمحات گزر رہے ہیں یا گزار رہے ہیں ہم، ان لمحات میں اپنے نفس کو کچل ڈالا، اپنی انا کو ختم کر دیا ہے؟ کیا میں نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو پھر اس بات کی فکر کیجیے. اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کیجیے. ماہ رمضان کا آخری عشرہ بھی آنے والا ہے، جس میں معتکف اعتکاف بیٹھنے والا ہزاروں کروڑوں نیکیوں کو جمع کرے گا. لیلۃ القدر کی تلاش میں رات کا قیام، گھر والوں کو جگانا، تربیت، صدقہ خیرات اور اسی طرح ہر وہ عمل جو انسان کی فلاح کے لیے ہے، کامیابی کے لیے ہے، وہ ان راتوں میں کیا جائے گا. اللہ ہر ایک کے نصیب میں رکھے. اتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو حال ہی میں ہمارے ساتھ تھے، آج موجود نہیں ہیں. اللہ رب العزت ان کی حسنات کو قبول فرمائے، ان کی سیئات کو معاف فرمائے. اور اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے حسنات کو جمع کرنے کا، نیکیوں کو اکٹھا کرنے کا. تو ہمیں اللہ رب العزت کی دی ہوئی زندگی پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ موقع پھر دیا. آج کی ہماری گفتگو حقوق کی پاسداری کے پیغام کے بارے میں ہے. قرآن مجید کے 17 پارے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پہلے پارے سے لے کر 17 پارے تک پورا قرآن ہی حقوق کی پاسداری کا حکم دیتا ہے. جبکہ میں نسبتاً بات کر رہا ہوں 17 پارے کا ہم نے خلاصہ بیان کیا، تو 17 پارے تک اللہ خالق و مالک قرآن مجید کا کوئی ایسا پارہ نہیں، کوئی ایسی صورت نہیں جس پارے میں حقوق کی ادائیگی کا پیغام نہ. اللہ خالق و مالک نے والدین کے ساتھ، سائلین کے ساتھ، یتیموں اور مساکین کے ساتھ، غلاموں اور بیواؤں کے ساتھ ہمیں ہمدردی کا، احسان کا حکم دیا. ہماری سمت جو ہے یہ قبلہ ہے. ہم نے قبلہ رخ اپنا چہرہ کرنا ہے. کہا اپنے اعمال کا بھی قبلہ درست کرنا ہے، اپنے اعمال کو بھی سنوارنا ہے، اپنے کردار کو بھی سنوارنا ہے، خود ہی کو سنوارنے کا پیغام.
تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچتی ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھتا ہوں، نمازیں پڑھوں گا، حج کروں گا، رات کا جگراتا، رات کو قیام کروں گا۔ آپ نے فرمایا سن بات کرنے والے، میں محمد رسول اللہ ہوں، عبادت کر، احب الاعمال، اللہ کو محبوب وہ عمل لگتا ہے، تعداد میں وہ تھوڑا ہو، مقدار میں وہ تھوڑا ہو، معیار میں اچھا ہو، اور مضبوطی کے ساتھ، دائمی کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ بات سن، تیرے جسم کا تجھ پہ حق ہے، تیری آنکھ کا تجھ پہ حق ہے۔ میں محمد رسول اللہ رات کو سو کر بھی گزارتا ہوں، رات کو جاگ کر بھی گزارتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ اس مہمان کا خیال کرنا، اپنے جان کا خیال کرنا، اپنے ایمان کا خیال کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک رات کو بندہ ساری رات جاگ کر گزار دے اور پھر سارا مہینہ، سارا سال سو کر گزار دے۔ ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ ممکن ایسا ہے کہ تیری رات سو کر بھی گزرے اور جاگ کر بھی کچھ حصہ گزر جائے، تیرا دن روزے کے ساتھ گزر جائے۔ ماہ رمضان کے تو روزے تجھ پہ فرض ہیں، باقی نوافل ہیں، سال میں نفلی روزے ہیں، مہینے میں 3 رکھ دیا۔ تو اس بات سے پتہ چلا کہ جناب محمد رسول اللہ کس قدر تلقین کر رہے ہیں، کس قدر وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں کہ بندہ حقوق کا خیال کرے۔ تو سب سے پہلے انسان کا جسم کا اس پہ حق ہے۔ انسان کی آنکھ ہے، انسان کا جسم ہے، انسان کے بیوی بچے ہیں، انسان کے رشتہ دار ہیں، انسان کے عزیز و مقارب ہیں، انسان کے والدین ہیں۔ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سب کے حقوق کا خیال کیا جائے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے حقوق کیا ہے؟ تو حقوق 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد۔ تو اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ حقوق اللہ کیا ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے کہ حقوق اللہ کیا ہے، اللہ کے حقوق کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوا ولا یشرکوا به شیئا، کہ اللہ کا حق یہ ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اور آپ عبادت کریں تو صرف اللہ کی کریں، عبادت کریں تو اس کی رضا کے لیے کریں، میرا جینا مرنا ہو تو اس کے لیے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، کہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کا کہنا مان کر زندگی بسر کرتا ہے، اللہ پھر اس کو کبھی عذاب نہیں دیتا۔ اللہ اپنے عذابوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، عقیدہ توحید کو سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے مقامات کھولیے، پہلا پارہ جب میں کھولتا ہوں تو پہلے پارے کا دوسرا رکوع یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم کا پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ جب آگے پارے پہ پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں تم سے پہلے جتنی بھی بنی اسرائیل کی قومیں آئیں، بنی اسرائیل آئے، نبی آئے، جتنے بھی اولیاء اللہ آئے ہیں، سبھی کو یہی حکم دیا گیا تھا، ان سے یہی وعدہ دیا گیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پوجنا۔ جا کر 5واں پارہ کھولیے تو اس میں بھی یہی حکم ملے گا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجد نہیں بنانا۔ جو بناتا ہے پھر 5ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں اس کی مغفرت نہیں ہے، بخشش نہیں ہے، اعمال ضائع ہے۔ آگے جائیے 7واں پارہ کھولیے، اسی بات کا حقوق اللہ کی ادائیگی کے پیغام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ ان کو پڑھ کر سنا دیجئے جناب محمد رسول اللہ، ان کو سنا دیجئے، تلاوت قرآن، پیغام قرآن، اللہ کا فرمان سنا دیجئے کہ اللہ نے تم پہ حرام کر دیا ہے کہ اس کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے۔
15واں پارہ کھولیے، سورۃ الانعام 7ویں پارے میں تو توحید ہی توحید ہے، آگے 15ویں پارے میں تیرے رب کا یہ فیصلہ آ گیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ آگے 17واں پارہ کھولیے تو اس میں انبیاء و رسل کا تذکرہ ہے، تمام انبیاء کی دعوت، تمام انبیاء کی تبلیغ اسی بات پہ تھی کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، اس کی ہی عبادت ہے۔ پتہ چلا قرآن مجید جو جو بندہ کھولتا جاتا ہے حقوق اللہ کی ادائیگی کا پیغام ملتا ہے کہ بندے پہ یہ لازم ہے کہ اللہ کی عبادت اور کسی کی عبادت نہیں۔ حضرات آگے جا کر اللہ رب العزت نے حقوق العباد کا خیال رکھنے کا حکم بھی دیا۔ انہی آیات جہاں بنی اسرائیل سے یہ وعدہ کیا تھا نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، وہاں پہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ والدین اللہ کے علاوہ، اللہ کے بعد اگر کوئی حقدار ہے نا تیرے پیار کا، تیری محبت کا، تیری شفقت کا، تیرے پیسوں کا، تیرے حسن سلوک کا، وہ تیرے والدین ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے ہما جنتک و نار، جناب محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا، جس کو اللہ نے تمہارے لیے جہنم بھی بنایا اور جنت بھی بنایا۔ اگر تم اچھا کرو گے ان کے ساتھ تمہیں جنت ملے گی، اگر تم برا کرو گے تو پھر تمہارے لیے جہنم ہے۔ اللہ خالق و مالک نے ہمیں حکم دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور کتنے وہ خوش نصیب ہیں جو ان لمحات میں اپنے والدین جو بوڑھے ہو چکے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ جس طرح ان والدین نے میرے ساتھ شفقت کی، رحمت کی، اللہ ان میں بھی رحمت کر دے۔ اللہ جس طرح آج یہ بوڑھے ہو گئے، میں پہلے بچہ تھا، چھوٹا تھا، بولنا آتا نہیں تھا، چلنا آتا نہیں تھا، کھانا آتا نہیں تھا، انہوں نے چلنا سکھایا، کھلانا سکھایا اور معاشرے میں رہنا سکھایا۔ اللہ ان پہ رحم کر۔ تو یہ مجھے اور آپ کو دعا کرنی چاہیے، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ صحیح معنوں میں زندہ ہوں والدین تو ان کے حقوق کا خیال کرنے کی توفیق دے، اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر ان کے لیے نیکیاں کرنے کی اور دعائیں مغفرت کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر وہ دنیا میں ہیں تو سب سے زیادہ کنبے، قبیلے، رشتہ دار، مساکین، یتیموں سے بڑھ کر اگر تیرے مستحق ہیں، تیرے حقدار ہیں تو میرے والدین۔ پہلا پیغام، پہلا درس حقوق کی پاسداری میں، حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں والدین کا حق ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کے پاس آنے والے نے آ کر سوال کیا، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، بتاؤ میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری والدہ جس نے تجھے جنم دیا ہے، وہ تیرے پیار کی، تیرے محبت کی، تیری شفقت کی، تیرے ساتھ اس کا ملنا اتنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس جتنا اللہ کے ساتھ ملنا ضروری ہے۔ اللہ خالق و مالک نے اپنے فیصلے کے بعد والدین کے ساتھ فیصلے کا حکم دے دیا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وصیت اور نصیحت پورے قرآن میں پڑھ لیجئے، سیدنا لقمان کی وصیتوں کو، نصیحتوں پہ غور کر لیجئے، آپ کو یہی درس ملے گا کہ والدین کا خیال کرنا، والدین کا خیال کرنا، بچوں کو بعد میں خیال کرنا، بچوں کا بعد میں خیال ہے، بیوی کا بعد میں خیال ہے۔ قیامت کی علامات میں سے یہ علامت ہے کہ لوگ کیا کریں گے جب برائی اتنی ہوگی، لوگ عورتوں کی عزت کریں گے، ماؤں کو دور پھینکیں گے، دوستوں کو قریب کریں گے، باپ کو دھکے دیں گے، اور آج یہ معاشرہ اس لپیٹ، اس زد میں آ چکا ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ اللہ کی گرفت میں ہیں۔ اللہ کے عذاب، اللہ کی یہ آفات مجھ پہ اور آپ پہ آ رہی ہیں، لہذا ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ باندھ کر تمہیں تلقین کر رہا ہوں، پورے قرآن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درس آیا ہے، اس کو پلے میں باندھ۔ ایک چرواہا جاتا ہے
دور دراز کا سفر کرتا ہے. یہ والدین ہے نا، واپس آتا ہے لیٹے ہوئے والدین بھوکے پیاسے. کہا بچے بلکتے رہے، میں آج اس مصیبت میں، اس کرب میں آ چکا ہوں کہ چٹان پہ پتھر آیا ہے، کریب نہیں ہے، کوئی ٹرین نہیں ہے، کوئی راستہ نکلنے کا نہیں ہے. اتنی مصیبت، اس مصیبت میں گرفتار میں ہوں. اور اللہ، میں آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے اس عمل کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. اللہ اگر یہ میرا عمل تجھے قبول ہے تو تو اس آفات سے، اس مصیبت سے مجھے دور کر دے. کہا کیا عمل ہے؟ کہا میں جاتا ہوں بکریاں چراتا ہوں، واپس آتا ہوں، والدین سوئے ہوتے ہیں، ساری رات پیالہ دودھ کا لے کر والدین کی سرہانے کھڑا ہو جاتا ہوں. میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ والدین کو اٹھاتا تک نہیں ہوں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اف لکما، والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا. میں نے ان کا ادب خیال کرتے ہوئے اٹھایا نہیں ہے. ساری رات بچے بلکتے رہے، روتے رہے، اللہ میں نے ان کا خیال نہیں کیا. اگر کیا ہے تو تو نے جو مجھے شفقت کے لیے والدین دیے تھے ان کا کیا ہے. اللہ اس آفت سے، اس مصیبت سے اللہ میری پریشانی کو دور کر دے. نبی اکرم فرماتے ہیں اس کا یہ کہنا ہی تھا. والدین کے ساتھ اچھا سلوک اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جو پتھر واپس نہیں ہٹ سکتا تھا، جس کو کرینے نہیں ہٹا سکتی تھی، وہ خود بخود صرف جاتا ہے. آج دنیا میں یہ جو آفت آئی ہوئی ہے، والدین کے ساتھ سلوک کرنا شروع کر دو. انشاءاللہ میری امید، میرا یقین یہ کہتا ہے، نبی کی حدیث سے مجھے یہ پتہ چلتا ہے، آج والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تم شروع کر دو، اللہ اس آفت کو ڈال دے. آگے جا کر کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. حقوق کی پاسداری میں سب سے زیادہ اگر تیرے والدین کے بعد مستحق ہیں تیرے حسن سلوک کے، تیرے تعاون کے، تو وہ تیرے قریبی رشتہ دار. میں اوروں کے لیے سبھی، میری اوروں سے بڑی صلہ رحمی ہوں، میرا اوروں کے ساتھ بڑا گٹھ جوڑ، بڑا تعلق مضبوط نہیں مضبوط ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مضبوط نہیں ہے، تو پھر کہوں میری عمر میں، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. آفات کرنا چاہتے ہو، دکھوں سے نجات چاہتے ہو، پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہو، اعمال کی قبولیت چاہتے ہو، اور عمر میں اضافہ چاہتے ہو، تو پھر صلہ رحمی کیا کر. الرحم معلقۃ بالعرش، صلہ رحمی اللہ کے عرش کے ساتھ اس طرح لٹکی ہوئی ہے، اور یہ آوازیں لگا لگا کر کہہ رہی ہے، تقول من وصلنی وصلہ اللہ. جس نے تعلق کو، رشتہ داری کو جوڑا، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ گیا ہے، اور جس نے رشتہ داری کو کاٹ دیا، تعلق کو توڑ دیا، اس کا تعلق اس کے اللہ سے ٹوٹ گیا ہے. اس لیے وذی القربیٰ، حقوق کی پاسداری میں تیسرا پیغام یہ ہے کہ لوگوں اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو. کبھی گال کر لیا کرو، کبھی دکھ حال چال پوچھ لیا کرو، وہ بھی تیرے رشتہ دار ہیں. وہ تیری ماں کے بھائی، وہ تیرے باپ کے بھائی، وہ تیرے باپ کے کزن، وہ تیری پھپھی کے بیٹے، وہ تیری خالاؤں کے بیٹے. ان سے تعلق کو مضبوط کر، اپنی انا کو ختم کر، اپنی انا کو ختم کر، اپنے تکبر کو مٹا دے، اپنی گردن سے سریا کو نکال دے، یہ مال کا نشہ ختم کر، اپنے عزیزوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر. تیرا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے. آج میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق والدین سے اور عزیز و رشتہ داروں سے نہیں ہے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اللہ نے تمہیں حکم دیا، عہد کیا تھا، الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ. تم نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، جس چیز کا اللہ نے ملانے کا حکم دیا تھا تم نے اس کو کاٹ دیا، اور تم زمین میں فساد کرتے پھرتے ہو. تم ہی خسارے سے بچ جاؤ گے اگر تم عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اپنے گٹھ جوڑ کو مضبوط کرو. چوتھا والیتاما، یہ پہلے پارے کی آیت ہے. والیتاما، وہ یتیموں کے ساتھ پیار کرنا. یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کا باپ دنیا سے چلا جائے،
یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کی ماں دنیا سے چلی جائے، اس یتیم کی کفالت تم کر لینا۔ نبی اکرم فرماتے ہیں تیری یہ ذمہ داری بنتی ہے، یتیم کا تجھ پہ حق ہے، حقدار ہے تو یتیم ہے۔ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک تم کرنا، کل قیامت کے دن اس طرح آؤ گے جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں، میں محمد رسول اللہ کی رفاقت اور مائیت تمہیں مل جائے۔ اللہ ہمیں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کیا فرمایا؟ والمساکین، پانچواں حق کس کا ہے؟ مساکین کا ہے۔ کوئی مسکین کے ساتھ خیال کیا کر، کتنے ہی ایسے مسکین ہیں جو ذہنی مسکین ہیں، فکری مسکین ہیں، اس کے علاوہ جو مالی طور پر مسکین ہیں۔ کوئی ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس کاروبار نہیں ہے، ان کے پاس گھر بار نہیں ہے، تیری یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ تیرا محلے دار ہو، وہ تیرا رشتہ دار ہو، وہ تیرا عزیز ہو، وہ تیرے دنیا میں رہنے والا، کوئی تیرا ملنے جلنے والا ہو، وہ مسکین اس کا خیال کرنا، یہ تیری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ خالق و مالک نے پانچواں حقوق کی پاسداری کا پیغام کیا، تو مسکین کے ساتھ حسن سلوک کا ترغیب۔ آگے جا کر کیا فرمایا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ بات کرنا تو نرم لہجے کے ساتھ بات کرنا تیری اور میری یہ ذمہ داری ہے۔ نرم زبان ہو، نرم لہجہ ہو، نرم رویہ ہو، ماتحت کے ساتھ بھی، نوکر کے ساتھ بھی، ملازم کے ساتھ بھی، مستری کے ساتھ بھی، مزدور کے ساتھ بھی، اور اپنے برکت کے ساتھ بھی، اور تیرا جو پیے ہو اس کے ساتھ بھی، جو تیرے ماتحت رہنے والا ہے، وہ تیری بیوی ہے، وہ تیرا بچہ ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس کے ساتھ اچھے لہجے سے بات کرنا، نرم لہجے سے بات کرنا، تیرا اخلاق اچھا ہو جائے گا، تجھے اللہ اپنی جنت کا داخلہ دے۔ اتنی ایسے نمازی حاجی روزہ دار جن کی زبان اچھی نہیں، اللہ ہمیں اچھا زبان کو اچھا استعمال دے دے۔ اللہ میرے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ، جو تم میں سے اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہا کرے۔ جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے یوم آخرت پہ، اللہ پہ، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی ضیافت کرے، اپنے مہمان کی تقریم کرے، اپنے مہمان کو عزت دے۔ یہ تمہارا حق بنتا ہے تیرے مہمان تیرے گھر میں آ جائے، تیرا یہ حق بنتا ہے جو تیرا پڑوسی ہے، محلے دار ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تیرا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے ماتحت کے ساتھ نرم لہجے سے بات کی جائے۔ اللہ ہمیں نرم کو بنا۔ آگے جا کر کیا فرمایا؟ لوگوں، نیکی صرف یہی نہیں کہ ادھر منہ کر لو، نماز پڑھتے رہو بس تمہیں چھٹی نہیں، اپنا قبلہ درست کر، اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا، اپنے اخلاق کا قبلہ درست کر۔ اپنا مال دینا ہے، تجھے اللہ نے مال دیا، جس طرح آج کا موقع ہے زکوٰۃ کا، صدقات کا، فطرانے کا، تو پھر کس کو دے؟ وآتِ ذی القربیٰ والیتامیٰ، غریبوں کو دے، یتیموں کو دے، مساکین کو دے، وابن السبیل، سائلین کو دے، اور مسافروں کو دے، راہگیروں کو دے۔ تیرا یہ حق بنتا ہے۔ کوئی بھی تیرے پاس سائل بن کر آ جاتا ہے، یہ سوالی کا حق ہے کہ وہ سائل بن کر سوال کرے۔ تیرا یہ ذمہ داری بنتی ہے حقوق کی پاسداری میں کہ تو اس کو دے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو بھی سائل آئے، وہ یتیم ہو، وہ بیوہ ہو، وہ مسکین ہو، اس کو جھڑک نہیں، اس کو دبا نہیں۔ وہ ہے بند کر لے انہاں بدیاں دے، جے تو نیکیاں نہیں کمان چوگا، وہ ہے آئے سوالی کو روک نہ ہی، یہ تو پلیوں خیر نہیں پانچو گا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، لوگوں کوئی بھی سائل سوالی بن کر آ جائے تیرے در پہ، اس کے مسائل ہوں ان کے مسائل کو سنا کر، اس کی ضروریات ہوں اس کی ضروریات کو پورا کرا کر، کیونکہ نبی اکرم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یظلم، نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ،
جو اپنے بھائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں وقت لگاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی ضروریات کو پورا کریں گے۔ جو دنیا میں رہ کر اپنے بھائی مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ ثمرات جنت کھلائیں گے۔ جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اس میں عیب ہیں، اس میں کمیاں ہیں، اس میں کوتاہیاں ہیں، اس میں بے حیائی ہے، وہ پردہ ڈالتا ہے کہ اس کے عیوب پہ پردہ ڈالوں، کل قیامت کا دن ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں سترہ اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد کے ہم سب طلبگار ہیں، یا اللہ تو میرا مددگار ہے، ہم سب طلبگار ہیں۔ اللہ ہماری مدد کر، اس کورونا کو بھگا دے، اس بیماری کو ٹال دے، اللہ مشکلات دور کر دے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے متحد کی ذمہ داریوں کو، اپنے متحد کی ضروریات کو، اپنے متحد کے اوپر احسان کیا کریں، اپنے متحد کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد ضرور کرے۔ آگے چلیے، حقوق العباد کی ادائیگی کے پیغام میں اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، اور لوگوں سن لو، حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ رد السلام، سلام کا جواب دیا کر، سلام کو کہا کر۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا لوگوں سلام کہا کرو، سلام کہنے سے تمہارے دلوں کی قدورتیں، تمہارے دلوں کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی، بغض عداوتیں ختم ہو جائیں گی۔ آج لمحہ فکریہ ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، خانہ کعبہ ایک ہے، دعوت ایک ہے، نبی ایک ہے، لیکن یہ ذہن ایک نہیں بن رہے۔ ایک ہی سب ہے، ایک ہی مسجد میں کھڑے ہونے والے یہ نمازی ہیں، ان کے دل نہیں مل رہے۔ ایک ہی گھر کے افراد ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، دل قدورت سے بھرے پڑے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قلت ہے اس بات کی، اسباب کی قلت نہیں ہے، فراوانی ہے مال کی، گھر بار ہے، عزت شہرت ضرور ہے، لیکن اخلاق نہیں ہے۔ زبان پہ السلام علیکم نہیں ہے۔ السلام علیکم، میرے نبی نے کہا جو تمہیں السلام علیکم کہہ دے، مسلمان کا یہ مسلمان پر حق بنتا ہے کہے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ السلام علیکم کہنے والے نے تجھے سلامتی کی دعا دے دی ہے، بد دعا نہیں دی۔ اس نے کہا تیرا مال سلامت، تیری اولاد سلامت، تیرا گھر بار سلامت، تیرا رزق سلامت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تجھ پہ رحمتیں کرے، وبرکاتہ، اللہ تجھے برکتیں دے۔ 30 نیکیوں کا مستحق بنا تو السلام علیکم کہنے والا بنا۔ وعلیکم السلام تو نے تحفے میں جواباً تحفہ دے دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اضافہ کیا، اسے گلے سے لگا دیا، ہاتھ ملا لیا۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ تیرا ہاتھ ملانا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ ابھی تیرا ہاتھ سے ہاتھ جدا نہیں ہوتا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما۔ اور لوگوں جنت میں جانا چاہتے ہو سلامتی کے ساتھ تو افش السلام، مدینے کی سب سے پہلی دعوت، مدینے کی ریاست کی سب سے پہلی دعوت السلام علیکم کو عام کر دو۔ گھر میں جاؤ تو السلام علیکم، باہر آؤ تو السلام علیکم، مسجد میں آؤ تو السلام علیکم، مسجد سے جاؤ تو السلام علیکم، یہ کہہ کر اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، عادت اپنا لو۔ اللہ خالق و مالک کو یہ ادا تمہاری پسند آ جائے گی، تدخل الجنت بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ دوسرا مسلمان بے مسلمان کا حق کیا ہے؟ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، اور مریض کی عیادت کیا کر۔ نمازی بیمار ہو جائے، تیرا رشتہ دار بیمار ہو جائے، اور تیرا عزیز بیمار ہو جائے، حتیٰ کہ تیرے گھر والے بیمار ہو جائیں، تیری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مریض کو پوچھا کر، پانی دے دیا کر، کھانے کو ٹیبلٹ دے دیا کر، کبھی ہاسپٹل لے جایا کر، اس کا خیال کیا کر۔ تیرا یہ خیال کرنا رب کو اتنا پسند آتا ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں یہ حقوق العباد کی ادائیگی کا خیال کرنے والا شخص ابھی مریض کے پاس جاتا ہے تو صبح جاتا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔
شام جاتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے رحمت بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. جس کو رحمت کے فرشتے دعائیں دیں اس کو اور کیا چاہیے؟ تیرا نہ پیسہ لگا ہے، زبان سے صرف تیری حرکت نکلی، بھائی کیا حال ہے، اس کو حوصلہ ملا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، تو نے اس کو حوصلہ دیا ہے. تجھے تیرا حوصلہ دینا رب کو اتنا پسند آتا ہے کہ فرشتے تیرا اس عمل کو بھی رہگا بیکار نہیں کرنے دیتے، بلکہ رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے. اللہ ہم سب کے نصیب میں کر دیا. تیسرا حق مسلمان کا مسلمان پر کیا ہے؟ یہ مریض کا دنیا چھوڑ کر چلا گیا، جو چلا جائے اللہ اس کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے. کتنے ایسے بیٹھے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، کتنے ایسے بیٹھے جن کے بھائی چلے گئے، کتنے ایسے بیٹھے جن کی اولاد نوجوانی کی حالت میں چلی گئی ہے. کوئی اللہ کے بندو، دنیا میں کوئی بھی جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، میرا اور آپ کا حق بنتا ہے. بدلے میں کیا ہے؟ تم جنازے میں شریک ہوتے ہو، جنازہ پڑھ لیتے ہو، خلوص نیت سے دعا کر لیتے ہو. ایک احد کے پہاڑ، ایک احد پہاڑ جو ہے، ایک احد کا جو پہاڑ ہے، اس کے برابر اللہ رب العزت تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں. جتنا احد پہاڑ کا وزن ہوگا، تیرا جنازے میں شریک ہونا اتنا نیکی کا وزن زیادہ ہوگا. اگر تو جائے گا قبرستان تک تو اللہ کے نبی نے فرمایا 2 رات کا ثواب، یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر تجھے نیکیاں دے دی جائیں گی. یہ تو نے کیا کیا ہے؟ کہ مسلمان کا مسلمان پہ حق تھا، تمہیں جنازہ پڑھا، جنازہ تم نے پڑھا، ثواب اللہ نے دیا. اللہ صحیح معنوں میں حقوق العباد کی ادائیگی کا خیال کرنے والا بنائے. آگے چلیے، چوتھا حق کیا ہے؟ وہ اجابت الدعوہ. آج کل افطاری سسٹم ہے، افطاری میں لوگ میں دعوت دیتے ہیں. کبھی نہ کہا کر کے میں بڑا بڑا ہوں، میرے گھر میں اچھے کھانے پکتے، تجھے چھوٹے سے چھوٹا بھی بلائے نا کھانے پہ، تیرا حق بنتا ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کر، اس کی دعوت کو قبول کر. یہ تیرے اعلیٰ ظرف کی مثال ہے، اچھے اخلاق کی مثال ہے. جو بھی تجھے دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کر. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے. وتشمیت العاطس، تجھے چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہہ. سننے والا جو ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، اللہ تجھ پہ رحم کرے. یہ حقوق کہ مسلم ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیے ہیں، المسلم عبد المسلم، مسلمان کا مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ وہ مسلمان کو صرف مسلم کی صورت میں اپنا بھائی سمجھے، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے. جس طرح اس کا ماں جایا بھائی ہے، اسی طرح اس کا مسلمان جو اسلام میں داخل ہوا وہ بھی بھائی ہے. اللہ ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا تعامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ یہ ساری وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے بعد کہا تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے. یہ جو تیرے گھر میں رہنے والی رفیقہ یا یاد ہے نا، اس کا بھی تجھ پہ حق ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تیرا لباس تو اس کا لباس ہے. فاستوصوا بالنساء، اس کو اچھی نصیحتیں کیا کر. اگر یہ نہ سمجھے تو پھر اس کو بعض و نصیحت کرنے کے بعد اس کا بستر الگ کر دیا کر. اگر بستر الگ کرنے کے بعد بھی نہ سمجھے تو پھر اس کو ہلکی پھلکی ڈانٹ دیا کر تاکہ اس کو نصیحت مل جائے. نبی پاک نے فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے والی پیار سے سیدھی تو ہو سکتی ہے، غصے سے سیدھی نہیں ہو سکتی. یہ ٹوٹ تو سکتی ہے لیکن سیدھی نہیں ہو سکتی. فاستوصوا بالنساء الرجال قوامون، اے مرد حاکم، تجھے اللہ نے حاکمیت دی ہے، تجھے ذمہ دار بنایا ہے، تو گھر کا سربراہ ہے. تیری سربراہی کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا. اپنی بیوی کا خیال کر، اپنے بچوں کا خیال کر. جو خود کھاتا ہے تو ان کو کھلا، جو خود پیتا ہے ان کو پلا. اپنے متحد غلام کا خیال کر. اگر تم مزدور کو مزدوری نہیں دیتا، کل قیامت کا دن ہوگا. نبی اکرم نے فرمایا اللہ اس کے ساتھ جھگڑا کریں گے، اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے. اپنے نوکروں کو، اپنے ملازموں کا خیال کیا کرو. جس طرح تمہیں ضرورت ہے لباس کی، جس طرح تمہیں ضرورت ہے اچھے کھانے کی، جس طرح تمہیں ضرورت ہے گھر کی، جس طرح تمہیں ضرورت ہے سہولیات فریجوں کی، اسی طرح تمہارے نوکروں کو، تمہارے ملازموں کو، تمہارے غلاموں کو بھی ضرورت ہے. ان کی ضروریات کا خیال کرنا تیری ذمہ داری بنتی ہے. میرے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا خیال کرنے والا بنائے. جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا خیال کرتا ہے وہ مفلسی سے بچ جائے گا. جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا خیال نہیں کرتا، عبادتیں
کر کے آئے گا، نیکیاں کر کے آئے گا، لیکن کل قیامت کے دن مفلسوں کی صف میں کھڑا ہوگا اور اس کی نیکیاں ان حقداروں کو دے دی جائیں گی۔ اس لیے نبی نے فرمایا او لوگوں حقداروں کو حق دیا کرو، کیونکہ تم اگر حق نہیں دو گے تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ یتیم، یہ مسکین، یہ بیوہ اور یہ صدقہ خیرات کے مستحق لوگ، یہ تیرے متحد لوگ، یہ تیری بیوی بچے کل قیامت کے دن تجھ سے سوال کریں گے، اللہ انہوں نے میرا صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کیا۔ پھر اللہ رب العزت کے ہاں سوال کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم ولسائر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا